اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ الرزاقی ہیلتھ ریکور کی جانب سے آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں، کیونکہ ہمارا ایک تسلسل ہے جلک سے متعلق، اور انشاءاللہ یہ کچھ ویڈیوز تک جاری رہے گا۔ اور جلک پاکستان کے اندر مستورات میں بھی اور لڑکوں میں بھی، نوجوان لڑکے لڑکیاں یہ سبھی بری طرح متاثر ہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اب پہلے ہم جو بات کر رہے ہیں یہ لڑکوں سے متعلق ہے، مردوں سے متعلق ہے، میل سے متعلق ہے، اور جو سیکنڈ ہم ویڈیوز تیار کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ کو 2-4 ویڈیو اور ہماری تیار ہوں گی لڑکوں سے متعلق۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم لیڈیز کے اوپر بات کریں گے، جو ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جو اس کبھی فعل کے اندر گرفتار ہو جاتی ہیں، ان کے لیے ایک بڑی اہم معلومات اس کے اندر انشاءاللہ اکٹھی ہوں گی۔ یہ غدد اور غشائے مخاطی، یہ اس کی جب سوزش بڑھ جاتی ہے اس کے اندر، تو پھر وہاں عضلات جو اسفنجی انسنجا سے تیار ہوتے ہیں ان میں شدید دباؤ اور وہ رگڑ کی وجہ سے تباہ و برباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک خفیف سی سوزش پیدا ہوتی ہے، ورم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دیگر اسی کنڈیشن میں دیگر اعضاء بھی بری طرح متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب انسان کوئی اس قسم کی حرکت سر انجام دیتا ہے اور وہ مسلسل رگڑ کا فعل سر انجام دیتا ہے اور مسلسل اعضائے تناسل کے اوپر رگڑ پیدا ہوتی ہے، تو سب سے پہلے جو ٹیشو انسان کا متاثر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انسان کا نروس سسٹم کا ٹیشو، جو انسان کے دماغ سے متعلق ہے، اور اس کے بعد غدد غشائے مخاطی ہوتا ہے، جیسے کہ میں پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں نروس سسٹم سے متعلق۔ تو غدد غشائے مخاطی یہ اس کا تعلق انسان کے ایپیتھیلیل سسٹم، انسان کے جگر کے نظام کے ساتھ ہوتا ہے۔ کم و بیش ایسی کنڈیشن میں جب سوزش پیدا ہوتی ہے تو رطوبت بہنا شروع ہو جاتی ہے، اور رطوبت بہتے بہتے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑھتے بڑھتے وہ الہیل کے جو انسان کی اعضائے تناسل ہے، اس کا جو نالی ہوتی ہے اس کے اندر اس کے سرے کے اوپر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خاص طور پہ جب رگڑ لگتی ہے یا کوئی کپڑا چھو جائے تو پھر تکلیف کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور ایسی کنڈیشن میں جب تکلیف کا احساس پیدا ہوتا ہے تو انسان کا جو ایپیتھیلیل سسٹم ہے وہاں تک اس کے نقصانات پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور اس کنڈیشن میں ایسی رطوبت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے جو الہیل کو تر رکھتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان رات کو سو کر اٹھتا ہے تو وہ آگے والی جگہ پہ جو انسان کا آگے والا سرا ہوتا ہے الہیل کا، اس کے اندر جمع ہو جاتی ہے اور بند ہو جاتی ہے۔ جب وہاں سے پیشاب اخراج پاتا ہے تو اس کے بعد پھر شدید جلن کا احساس بھی بعض اوقات، اور بعض اوقات درد کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ رطوبت، جس کو ہم منی تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ منی کی طرح ہی نقصان پہنچاتی ہے، یہ انسان کے اگلے حصے میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب انسان پیشاب کرتا ہے تو شدید تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور الہیل کے بیرونی سوراخ پر یہ جمع رہتی ہے، اور صبح اٹھتے ہی اس کو خارج جب یہ ہوتی ہے تو اس کے بعد کچھ دیر کے لیے کچھ ریلیکس ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کمزوری کا احساس بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر پیشاب کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اس طرح کثرت رگڑ سے جو عضلات ہوتے ہیں، جو سب سے نیچے والے ٹیشو ہوتے ہیں، وہ برباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسی کیفیت میں کجی اور ٹیڑھا پن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کبھی بھی آپ کسی ایک آئل سے یا کسی ایک طلا سے کجی کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسا تصور کرتے ہیں تو علم و فن سے آپ ناواقف ہیں۔ جب تک کہ ہم عضلات، اعصاب اور غدد ان تینوں کے اندر زندگی کی رمق واپس نہیں لوٹاتے، کیونکہ جب انسان اس قسم کے کبھی فعل کو سر انجام دیتا ہے تو اس کی رگڑ سے رطوبات کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ جب ایک جگہ پہ رطوبات کا اخراج شروع ہوتا ہے تو وہ دباؤ میں آ کے شرنک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کسیب کی کجی کا علاج صرف ایک ماہر معالج کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ عام انسان کے بس کی بات نہیں، نہ ہی عام حکیم کے بس کی بات ہے، کیونکہ یہ اتنا سینسٹیو موضوع ہے کہ جس کو سمجھنا ایک عام بندے کے بس سے باہر ہے۔ جاننا چاہیے کہ جلک سے اعصاب کو نقصان تو پہنچتا ہی ہے، اور ان کا وہ احساس ختم ہو جاتا ہے جس سے وہاں دوران خون آ کر غذا اور قوت پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس مقام پر اعصاب کے نظام میں خلل واقع ہو جاتا ہے وہاں پر دوران خون نہیں پہنچتا۔
دوران خون کیسے پہنچے گا کہ جب ایک جگہ پہ آپ نے شدید دباؤ پیدا کر دیا تو دوسری جگہ پہ دوران خون کا پہنچنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور پھر یہی چیز انسان کی انزائٹی، چڑچڑاپن، اور بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ خودکشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس میں رطوبت اور رعاء کی مناسب غذا نہیں رہ سکتی، جس سے اس کا جسم تباہ اور برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لاغر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف اس میں پھیلنے اور سکڑنے کی قوت ختم ہوتی جاتی ہے۔ جب انتہائی جلک انسان ایسی قسم کی کبھی فعل کا ارتکاب کرتا ہے اور بار بار اس قسم کی صورتحال کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے، تو ایک طرف کجی پیدا ہو جاتی ہے اور دوسری طرف انسان ایک مکمل مرد ہونے کے باوجود بھی وہ نامرد بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ تینوں کنڈیشن کا علاج ایک جیسا نہیں ہوگا۔ اگر اس کا اعصابی نظام زیادہ گڑبڑ ہوا ہے اور اس کے اوپر دباؤ شدید ہے تو اس کے مطابق اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، اور تینوں کنڈیشنوں سے متعلق الگ الگ طلاء موجود ہوتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں کہ اگر سب انسانوں کا جو 10 انسان کھڑے ہیں اور 10 انسانوں کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ جلک کی بیماری پائی جاتی ہے، اگر 10 کا اعضائے تناسل نظام ٹیڑھا ہو چکا ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ سب پیشنٹ کو ہم ایک جیسا آئل استعمال کروائیں؟ اور یہ سب بکواس اور جھوٹ ہے کہ یہ سانڈے کا تیل ہے اور اس کے اندر یہ سانپ کی چربی ڈالی گئی ہے اور یہ فلاں چیز ہے اور یہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ بیرونی طور پر آپ کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آپ نے فائدہ اٹھانا ہے تو آپ اندرونی طور پر فائدہ اٹھائیں گے، جب تک کہ آپ اندرونی طور پر آپ کا اعصاب، آپ کا لیور، آپ کا جو دل ہے، ان تینوں کی سرکولیشن ٹھیک نہیں ہوگی اور تینوں کا دباؤ ٹھیک نہیں ہوگا، اپنی اپنی جگہ یہ صحیح کام کرنا نہیں شروع کریں گے، تو پھر ایسا ممکن ہے جب آپ شروع کر دیں گے یہ صحیح کام کرنا، جب آپ ان کا ٹریٹمنٹ کریں گے، جب آپ ان کی بلڈ کی سرکولیشن کو ٹھیک کر دیں گے، جب پٹھوں کا دباؤ ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر اس صورت میں آپ کوئی بھی جو آئل آپ اس کی کنڈیشن کے مطابق استعمال کروانا چاہتے ہیں تو میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ آئل کا استعمال کروا سکتے ہیں، جس سے کہ بے انتہا شاندار نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔